الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات شریفہ 29 اور اس کے بعد۔ آیت شریفہ 29 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو گزشتہ دروس میں ہوئی۔ آج بھی سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے سے آج کے سبق کا توفیق الہی سے آغاز کیا جا رہا۔ ترجمہ سماعت فرما دیجیے۔ یقیناً اس نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے، یعنی قرآن کریم سے، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکا، اور شیطان ہمیشہ سے انسان کے لیے بہت زیادہ چھوڑنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت سی باتوں میں سے ایک، اور یہ بات اچھی طرح ہمیشہ یاد رہے، میں اور میرے ایسے کئی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ شیطان جہاں جنوں میں ہے وہاں انسانوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، بیگانوں میں بھی ہیں، اپنوں میں بھی ہیں، غیروں میں بھی ہیں، قرابت داروں میں بھی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ سورہ الانعام 8واں پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا آیت شریفہ 112، 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہی صفحہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین۔ اگر کوئی رشتہ دار کے محروم میں دوست کا لبادہ اوڑھے ہوئے اپنا بنا ہوا کسی صورت میں آئے تو شیطان کی راہ کی طرف مجھے آپ کو لے جانا چاہتا ہے، ہماری اولادوں کو لے جانا چاہتا ہے، وہ شیطان ہے، وہ انٹی ہو، انکل ہو، دادا ہو، بابا ہو، اسی رنگ میں جو شیطان کی شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے، وہ شیطان کی پارٹی اور شیطان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا بنایا دشمن، انسانوں اور جن شیاطین سے، یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے دل میں بات داخل کرتا، زخرف القول، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سمجھانے میں تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ملمہ سازی کر کے، اللہ اکبر، اچھے سمجھدار لوگ روز دھوکہ کھا رہے، پتہ نہیں چلا، پتہ کیسے چلے؟ پرانا ماہر ہے ان کا گرو، صدیوں سے نہیں، اللہ جانے کتنی مدت ہو چکی۔ زخرف القول، ملمہ سازی کر کے بات ایسی بنائی جاتی ہے، جب کام تمام ہوتا ہے شرافت کا، عزت کا، عصمت کا جنازہ لٹ جاتا ہے، پھر خبر ہوتی ہے کیا ہو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آئے دن ہو رہا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں سمجھا تھا،
خوب کیا ہو گیا، اب رکھ سینے پہ ہاتھ، سر کو پکڑ روتا رہے. ابتدا ہی سے نہیں، ابتدا سے پہلے ہی ہمارے دین میں احتیاطی تدابیر کرتے کہ بعد میں پتہ نہیں چلا. پتہ کیسے چلے؟ وہ تو اس سے زیادہ ہوشیار ہے، تو بڑا فن خواہ بنتا. غرورا، یہ کاروائی کیوں کرتا؟ دھوکہ دینے کے لیے. اور اگر آپ کے رب چاہتے وہ تو ایسا نہ کرتے، وہ نہ کرتے، ان کو چھوڑیے. اور وہ جھوٹ اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ ان کو یہ مہلت کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی تیرے امتحان کے لیے. جب امتحان آنا ہے تو پرچہ بننا ہے کہ نہیں بننا؟ جی امتحان کیوں ہے؟ ویسے پاس کر دیں. منو اور مٹھو اور نالائق شہزادے یہی بکواس کرتے ہیں، امتحان کا کیا فائدہ؟ تو امتحان کے بغیر دنیا چلتی ہے. جاب ملنا ہے ہاسپٹل میں بغیر انٹرویو کے دے دے گا. کسی جگہ جانا ہے امتحان سے گزرنا ہے. تو جنت میں جو جانا ہے وہ بغیر امتحان کے چلے جانا. اللہ نے امتحان رکھا ہے اور اعلان کہا ہے امتحان ہے اور جاری اور ساری ہے، یہاں تک کہ یہ جان سے نکل. پلٹی اپنے سبق کی طرف. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہمیشہ سے انسان کے لیے خذولا، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے دوبارہ تاکہ بات عام طور پہ ہم بھول جاتے. خذولا اس کا جو سانچہ ہے، وزن ہے، وہ فعول کا ہے. فا عین واو لام، اور فے پر زبر ہے. اور یہ جو سانچہ ہے، یہ جو وزن ہے، اس پر جو الفاظ آتے ہیں ان کا معنی سادہ نہیں ہوتا. شاکر قدردان، شکر کر. جب کہیں گے شکورا تو بات کہاں کی کہاں چلی گئی. بہت قدردان یا بہت شکر کرنے والا. تو یہاں کیا ہے؟ وزن ہے کون سا؟ فعول. تو کیا ہے؟ خذول. ایک ہے خاذل، ایک ہے خذول. عدنان جی دونوں میں فرق. خاذل چھوڑنے والا، بے وفا، اور شیطان بے وفا ہے، اس کے لیے لفظ کافی نے خذول، نہایت غدار ہے. اور عجب بات ہے، ہم اسی غدار کو اپنے کندھوں پر اپنے سب کچھ پر سوار کیے. اور جیسے کہ ابتدا میں کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں، وہ کسی شکل میں ہو، انٹی کی شکل میں، انکل کی شکل میں، دادا بابا نانا، کسی شکل میں ہو، جو شیطان کی راہ پہ چلا رہا ہے وہ شیطان ہے. ہم نہیں کسی کو کہیں گے. اب یہ نہیں درس سن کے جاگے ماما فلاں شیطان، ہمیں کیا پتا. لیکن بس اپنے لیے اندر یہ بات رکھے، شیطان کی راہ کی دعوت دینے والا منہ سے نہیں بولنا. ہو سکتا ہے میرا آپ کا اندازہ غلط ہو تو گناہ گار ہو جائے، لیکن اندر سے ڈاکٹر صاحب اندر سے ہوشیار ہے. اگلی آیت کریمہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الفاظ شریفہ کے معنی وقال اور کہا، اور کہا فعل ماضی، اور کہا پاسٹ ٹینس. اور رسول مراد محمد دی پروفٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں معرفہ مراد یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب، اے میرے رب،
با کے بعد یا بھی ہے لیکن اس کو حذف کیا گیا ہے، معنی موجود ہے یا ربی، اے میرے رب. ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا، بنا ڈالا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بامحاورہ ترجمہ سنی، حجر یحجر چھوڑنا، مہجورا چھوڑا ہوا، مہجورا چھوڑا ہوا. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا. اس آیت میں کیا کچھ ہے میں نکارہ کیا بیان کروں. ٹوٹی پھوٹی بات اللہ ہی کی توفیق سے جو پڑھنے اور سوچنے سے آئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں. اللہ غلط بات سے بچائے اور ٹھیک بات پہنچانے کی توفیق عطا کرے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قائد کب ہے، اس کے بارے میں دو اقوال دیکھنے میں آئے ہیں. پہلا قول کہ یہ دنیا میں، یہ دنیا میں آپ نے اپنے رب سے شکایت کی. چونکہ آئیے میرے ساتھ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، آیت شریفہ 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. اب بدبختی کی انتہا، کلام پاک کی تلاوت ہو اور کرنے والے سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نہ سنانے پر کچھ مانگے اور نہ ماننے پر کسی چیز کا تقاضا کریں، وہ سنانا چاہیں اور وہ اس کے جواب میں یہ کارروائی کریں. بے رخی، اعراض کس قدر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں رب ذوالجلال کے دربار میں شکایت کی، اے میرے رب، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا. دوسرا قول، آئیے سبق کی طرف. یا رب ان قومی، اے میرے رب، میری قوم، بے شک میری قوم نے، اللہ کریم کے روبرو یہ جو شکایت ہے یہ روز قیامت ہے. یہ شکایت روز قیامت. یہاں ایک سوال ہے اور آسان جواب ہے کہ بات تو بیان کی جا رہی ہے انہوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنایا، یہ پاسٹ ٹینس ہے یا فیوچر ہے؟ جواب دیجیے. فعل ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ تو پھر آپ نے دوسرا قول کیسے بیان کیا؟ تو جواب سادہ ہے. قرآن کریم میں یہ کثرت سے ہے کہ فیوچر کی باتیں، مستقبل کی باتیں پاسٹ ٹینس سے، فعل ماضی سے بیان کی گئی. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر عطا کیا. تو یہ قیامت کو ملے گا یا مل چکا ہے؟ تو پھر یہ عربی میں اسلوب ہے، اردو میں، پنجابی میں بھی ہے
کہ مستقبل کی بات کو ماضی کے ذریعے بیان کرتے ہیں اس بات کے یقینی اور حتمی ہونے کے لیے. کئی دفعہ یہ مثال گزر چکی ہے. کوئی شخص جس نے قرض لیا وہ قرض کی واپسی کی تسلی کرواتا ہے تو قرض دینے والا کہتا ہے میری رقم مجھے پہنچ چکی ہے. ابھی تو لے رہا ہے، پہنچ کب چکی ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہے اتنی تسلی نہ دے، میں مطمئن ہوں کہ میں دینے کے ساتھ ہی مطمئن ہوں، گویا کہ میری رقم آ چکی. یہی اسلوب پنجابی میں، اردو میں اور یہاں بھی قرآن کریم میں یہ اسلوب اگر معنی ہو روز قیامت شکایت کی تو مراد یہ ہوگا کہ یہ حتمی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شکایت رب العالمین کے روبرو روز قیامت کریں. ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ان قومی، اس سے مراد کون لوگ؟ اس سے مراد توجہ فرمائیے، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے مخاطب لوگ تھے جن پر آپ نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا چاہی، انہوں نے اسے نہ سنا یا سن کر قرآن کریم کے حقوق کو پورا نہ کیا. اور کون شامل ہے اس میں؟ توجہ فرمائیے، اس میں ساری کی ساری امت شامل ہے، کیونکہ ہر نبی کی امت اس کی قوم ہوتی، تو قیامت تک آنے والے سب لوگ اس میں شامل ہیں. تیسری بات جو بیٹے نے جلدی میں پوچھنی چاہیے اور روک دیا گیا کہ قوم میں ایمان والے بھی شامل ہیں یا غیر مومن ہیں. صرف انشاءاللہ اسی سوال کے جواب سے آئندہ سبق کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.